اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل اللہم کل ولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. جتنی طاقت ہے اس سے بھی طاقت سے زیادہ ایک اور صلوات پڑھیں محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھیں بہت غور سے سنیں اس کو، آیت اللہ بہجت کا کلام ہے رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں کہ اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام بندگانی هستند که علم و ثوابشون مضطرد است. فرماتے کہ اہل البیت وہ بندگان خدا ہیں کہ جن کا علم اور جن کا حق فراگیر ہے، پھیلا ہوا ہے پورے جہان ہستی کے اندر. یعنی با داشتن مقام عصمت نہ خطا می کنند و نہ خطیئه، یعنی عصمت کے مقام جو خدا نے ان کو عطا کیا ہے، نہ وہ خطا انجام دیتے ہیں نہ وہ خطیئہ انجام دیتے ہیں. اب وہ خطا اور خطیئہ میں کیا فرق ہے یہ کبھی بعد میں. جو اصل ٹاپک ہے وہ یہ ہے وہ امام زمان علیہ السلام. اب دیکھیں آیت اللہ بہجت یہاں پر فوکس کر رہے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر. وہ امام زمان علیہ السلام عین اللہ الناظر و اذنہ السامعہ و لسانہ الناطق وَيَدَهُ الْبَاسِطَةُ. فرماتے ہیں امام زمان کی یہ چار خصوصیات ہیں. کیا ہے امام زمان علیہ السلام؟ کہ امام زمانہ کی آنکھیں بینا ہیں، چشم بینا دارد، اوکے، گوش شنوا دارد، یعنی ان کی مبارک سماعتیں سارے لوگوں کی باتیں سنتی ہیں، اوکے، اگر ہم بات کرنا چاہیں تو وہ سنتے ہیں. اور وَلِسَانُهُ النَّاطِقُ، امام زمان کی زبان اور لسان گویا ہے. وَيَدَهُ الْبَاسِطَةُ، اور پھر آیت اللہ بہجت فرماتے کہ ان کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، یعنی ان کی پہنچ آخر تک ہے. ہم اپنی بزنس کی لینگویج میں جب کوئی سورس چلانا چاہتے ہیں یا کسی کو ایڈمیشن دلوانا چاہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ یار اس بندے کے پاس جاؤ، اس کا ہاتھ پہنچا ہوا ہاتھ ہے، اوکے. لیکن اس بندہ خدا کا ہاتھ کتنا پہنچا ہوا ہے؟ لمیٹڈ ہے نا. لیکن آیت اللہ بہجت کیا فرماتے ہیں اس روایت سے کہ وَلِسَانُهُ النَّاطِقُ وَيَدَهُ الْبَاسِطَةُ، امام زمان کا ہاتھ کہاں تک میں پہنچا ہوگا؟ صرف اس دنیا کی حد تک نہیں، پورے جہان ہستی تک، عالم برزخ، عالم ملکوت، جبروت، سب. پھر آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں واز اقوال افعال افکار و نیات ما اطلاع دارد. امام زمانہ وہ شخصیت ہیں جو ہمارے اقوال، جو بھی ہم بولتے ہیں، واٹ ایور وی سے، جو بھی ہمارے تھاٹس ہیں، افکار ہیں، جو بھی ہماری نیتیں ہیں، انٹینشنز ہیں، ان سب سے امام زمانہ آگاہ ہیں. He knows everything. مع ذالک، گویا ما ائمہ علیہ السلام و بخصوص امام زمانہ حاضر و ناظر نہیں دانی. لیکن ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ ان سب خصوصیات کو تھیوریٹیکلی جاننے کے باوجود ہم امام زمانہ علیہ السلام کو حاضر اور ناظر نہیں جانتے. ہم امام زمان کو کیا سمجھتے ہیں؟ معاذ اللہ ایک عام آدمی، اوکے، کہ اصلاً زندہ نہیں میدانیم، کہ اصلاً ہم امام زمان کو زندہ نہیں سمجھتے. وَبِكُلِّ از آن حضرت غافل ہستیم، اور کلن ہم اس حضرت سے کیا ہیں؟ غافل ہیں. فار ایگزامپل میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم یہاں پر 15-20 نفر جمع ہوئے ہیں اس نورانی محفل کے اندر، تو یہ جو 15 نفر ہیں، آیا فقط یہ 15 افراد ہیں اس محفل میں؟ امام زمانہ کو ہم وہ 16ویں شخصیت نہیں سمجھتے کہ امام زمانہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں.
ایٹ دا سیم ٹائم امام زمانہ اس وقت حرم میں بھی موجود ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم اس وقت جتنی بھی ہزاروں محفل قم و مشہد و نجف و کربلا کراچی انڈیا ہر جگہ جتنی بھی اہل البیت کی محفلیں موجود ہیں وہاں پر امام زمانہ موجود نہیں ہوں گے. ایٹ دا سیم ٹائم ریئل ٹائم موجود ہیں. فقط اہل البیت کی محفلوں میں موجود ہیں نہیں, ہماری خلوتوں میں بھی موجود ہیں امام زمانہ علیہ السلام. بس ہم تھیورٹیکلی تو سمجھتے ہیں, اعتقادی طور پر کلاسز ڈگری ہم نے لے لی کہ امام زمانہ حاضر ہیں, زندہ ہیں, سب کچھ ہیں, پیدا ہو چکے ہیں. بخلاف اہل سنت کے وہ نہیں سمجھتے کہ امام زمانہ متولد ہوئے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یس ہی از الائیو. ٹھیک ہے, لیکن عملی پریکٹیکل طور پر ہم امام زمانہ علیہ السلام کو, کہ یہی آیت اللہ بہجت فرمان ہے کہ ہم امام زمانہ اس کو زندہ نہیں سمجھتے, حاضر اور ناظر نہیں سمجھتے. اگر ہم حاضر اور ناظر سمجھیں تو بہت سارے وہ جو طریقہ کار ہیں نا کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے اسکولس کے اندر, کلاسز کے اندر, انسٹیٹیوٹس کے اندر یہ ٹپس دیتے ہیں کہ دیکھو گناہوں سے بچنے کا یہ طریقہ ہے, یہ طریقہ ہے, یہ طریقہ ہے. ان میں سے سب سے بنیادی طریقہ کیا ہے, کون سی روش ہے؟ یہی جو آیت اللہ بہجت فرما رہے ہیں کہ امام زمانہ کو کیا سمجھو, حاضر اور ناظر سمجھو. اگر اس کے اوپر ہم نے یقین کر لیا تو گناہوں کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ڈکریمنٹ آ سکتی ہے, بہت زیادہ گناہوں پر کنٹرول ایجاد ہو سکتا ہے. یہ وہ تربیتی نگاہ ہے جو آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں. آیت اللہ بہجت کی روح بلند ہے, عالی ہے, اور مزید اعلیٰ کرنے کے لیے ایک صلوات پڑھیں ان کی روح کے لیے. اللہم صلی علی محمد عجل فرجہ. آج شب ولادت امام عسکری علیہ السلام ہے. آپ سب کو اور خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کو اس مناسبت پہ تبریک اور تہنیت عرض کرتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں امام عسکری کی خدمت میں, اور ان سے اجازت لیتے ہیں کہ اس ڈسکشن میں وارد ہو سکیں. ایک چیز جو علماء فرماتے ہیں امام عسکری علیہ السلام کے حوالے سے توسل کے اعتبار سے, کیونکہ امام عسکری علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام کے والد گرامی ہیں, تو یہاں پر نارملی ایک علماء جو ایک طریقہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اپنی حاجات کو پوری کروا سکیں ان ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے, اس کا ایک طریقہ کار یہ کہ آپ امام عسکری علیہ السلام سے درخواست کریں کہ امام زمانہ علیہ السلام کو کہیں کہ ہماری یہ حاجت پوری کریں. کیونکہ باپ ہے بالآخر, اور بیٹے کو جب باپ کہے تو بیٹا باپ کی نافرمانی تو نہیں کرتا, اور بیٹا تو امام معصوم ہے, اور جب امام معصوم جو کہ والد ہیں, امام معصوم جو کہ ان کا بیٹا ہے, ان کو کوئی فرمان دے کہ بھائی اس بندے خدا نے کوئی حاجت طلب کی ہے تو حتماً امام معصوم اس حاجت کو پورا کریں گے. تو یہ ایک طریقہ کار جو آیت اللہ بہجت ان کے اسٹوڈنٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے بھی آپ, مثال کے طور پر آپ حرم جاتے ہیں تو ایک طریقہ کار یہ کہ آپ مثلا علماء کی جو قبریں ہیں وہاں پر فرماتے کہ آیت اللہ بروجردی ہیں, آیت اللہ بہاؤالدینی ہیں, مثلا آیت اللہ بروجردی سے کہیں, اے آیت اللہ بروجردی, آپ حضرت معصومہ سے کہیں کہ میری یہ درخواست ہے. بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں, ڈائریکٹلی درخواست کرتے ہیں, اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے, لیکن ایک طریقہ کار یہ ہے کہ چونکہ آیت اللہ بروجردی اور یہ سارے علماء حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی نگاہ میں ارجمند ہیں, ارزشمند شخصیات ہیں, تو ان شخصیات کے واسطے سے بھی ہم حضرت معصومہ سے متوسل ہو سکتے ہیں. اسی طرح امام رضا علیہ السلام سے بھی اگر ہم توسل کرنا چاہتے ہیں, اس کا ایک چینل کیا ہے, خود حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ ہے. تو یہ وہ طریقہ کار ہیں جو ہمیں معلوم ہونے چاہیے, اور یعنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہوتا ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے بالآخر آج کی زبان میں, وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے, جو ہمیں یہ علماء ہمیں سکھاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ کی خدمت میں جو بات عرض کی تھی اس کے بعد پھر ہم اپنے سیکنڈ پارٹ پہ آئیں گے. وہ یہ کہ امام سجاد علیہ السلام نے جو اسلامک سویلائزیشن اور اسلامی تمدن کو ایجاد کرنے کے لیے جو بنیادی ترین طریقہ اپنایا تھا وہ کیا تھا, کوئی بتا سکتا ہے؟ تعلیم اور تعلم, رائٹ, شاگردوں کی تربیت کرنا, علمی تربیت کرنا, معنوی تربیت کرنا. اس حوالے سے آپ کی خدمت میں لاسٹ سیشن سے یہ ڈسکشن شروع ہوا تھا, اور آج کی سیشن میں ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا,
اور اس روایت کے بعد ہم نیکسٹ پوائنٹ پہ پہنچیں گے. دیکھیں یہ روایت اصول کافی کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171 کے اندر. اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ امام سجاد علیہ السلام نے اس پولیٹیکل سفوکیشن اور تنگی کے باوجود امام نے کیا خدمات انجام دی، اور امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے لیے کیا زمینہ ہموار کیا. دیکھیں ان یونس ابن یعقوب جو کہ خود ایک شاگرد اور ایک فقیہ ہیں امام صادق علیہ السلام کے شاگرد، کنت عند ابی عبداللہ، فرماتے کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا. فورد علیہ رجل من اہل الشام، شام سے ایک رجل آیا، ایک مرد آیا. فقال، اس نے کہا انی رجل صاحب کلام و فقہ و فرائض. وہ شخص جو کہ شام سے ڈمیسکس سے آیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں علم کلام یعنی علم عقائد کے اندر، علم فقہ کے اندر اور علم احکام کے اندر ایکسپرٹ ہوں، مجتہد ہوں. کہاں سے آیا ہے؟ شام سے آیا ہے. اوکے. وقد جئت لمناظرتی اصحابک، اور میں آ رہا تھا کہ آپ کے اصحاب سے. کون آپ کے اصحاب سے؟ یعنی آپ امام صادق کے اصحاب کے ساتھ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، ہی ڈنٹ سے کہ میں آپ امام صادق سے. کیوں؟ کیونکہ بالآخر اس کو معلوم ہے کہ امام صادق کا لیول کیا ہے. اگر میں امام صادق کے ساتھ مناظرہ کروں گا تو حتماً میں شکست کھا جاؤں گا. لہٰذا اس نے کہا کہ میں آپ کے اصحاب کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا فقال ابو عبداللہ علیہ السلام کلامک من کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او من عندک، کیا تیرا کلام جو تو مناظرے میں بات کرے گا عقائد کے اندر، کیا تیرا کلام رسول خدا کا کلام ہے یا تیرا اپنا کلام ہے؟ کیا تیرا اپنا مائنڈ سیٹ ہے عقائد کے اندر یا رسول خدا کا مائنڈ سیٹ اور تھاٹ پروسیس اور تعلیم تو لے کر آئے گا مناظرے کے اندر؟ تو اس نے کہا کہ من کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن عندی، میں مناظرے کے اندر رسول خدا کا بھی کلام لے کے آؤں گا اور اپنا کلام بھی لے کر آؤں گا. یہاں پر امام صادق نے فرمایا فَأَنْتَ إِذَنْ شَرِيكُ رسول اللہ، اس کا مطلب تو اپنے کلام میں رسول خدا کو شریک کر رہا ہے. یا تو اپنا کلام لے کے آ یا رسول خدا کا کلام لے کے آ. قال لا، نہیں ایسا میں نہیں کر سکتا، میں رسول خدا کا بھی کلام لے کے آؤں گا، اپنا بھی کلام لے کے آؤں گا. یہاں پر پھر امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ یا یونس، یعنی امام صادق کے اپنے صحابی، یا یونس لو کنت تحسن الکلام کلمت، اے کاش تجھے علم کلام میں بھی مناظرہ کرنے آتا. یعنی اے کاش یونس تو تو فقیہ ہے، یو آر مجتہد ان علم فقہ، اے کاش تو علم کلام میں بھی مجتہد ہوتا اور تجھے مناظرہ کرنے بھی آتا. قال یونس، پہ یونس نے کہا فیا لہا من حسرت، میرے دل میں حسرت رہ گئی کہ کاش میں بھی مناظرہ کر سکتا. پھر امام نے کہا کہ ثم قال، امام صادق نے مجھے کہا یونس کو، اخرج، اے یونس جاؤ، الی الباب، دروازے پر جاؤ. یعنی امام صادق کا جو گھر ہے اس کا جو دروازہ، جاؤ اس دروازے پر. فانظر من ترى من المتکلمین فادخلوا، جاؤ گھر کے دروازے پر جاؤ اور دیکھو کہ علم کلام کے کون کون ایکسپرٹ اور مجتہد یہاں پر موجود ہیں ہمارے گھر کے باہر، ان کو لے کے آؤ. کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ فرض کریں کہ مثلا آج کی مثال اگر لیں، مثلا امام صادق موجود ہیں یا آیت اللہ خامنہئی موجود ہیں ایز اے نمائندہ، امام زمانے کے نمائندے، اور فرما رہے کہ اپنے کسی صحابی کو کہ جاؤ مثلا دیکھو میرے گھر کے باہر کون کون مجتہد موجود ہے. آپ فرض کریں آج کے مراجع کرام رہبر کے گھر کے باہر ہیں، اوکے، اینڈ دے آر ویٹنگ فار سم ون. ٹھیک ہے. یعنی اس زمانے میں سین یہ تھا، کنڈیشن یہ تھی کہ امام صادق علیہ السلام کے گھر کے باہر علم کلام اور علم عقائد کے ایکسپرٹس موجود تھے اور وہ انتظار میں تھے کہ کوئی آئے اور طلب کرے مناظرے کے لیے امام صادق سے. مثلا کوئی آتا وہ کہتا کہ مجھے امام صادق سے مناظرہ کرنا ہے، تو یہ جو کہ در پہ تھے وہ کہتے نہیں پہلے تم ہم سے تو مناظرہ کرو پھر جانا ہمارے ارباب کے پاس. اوکے. تو یہ اب یونس فرماتے فادخلت حمران ابن اعین، میں گیا وہاں پر دیکھا حمران ابن اعین وہاں پر موجود تھے. میں نے ان کو بھی کہا کہ تم جاؤ اندر، آپ جائیں. وکان یحسن الکلام، اور حمران کون تھے؟ جو کہ علم کلام کے ایکسپرٹ. وادخلت الاحول، اور
ایک شخص تھا اس کا نام احول فقی متکلم، وہ بھی کلام کے اندر وکان یحسن الکلام یحسن الکلام، وہ بھی مناظرے کے اندر بہت زبردست. وادخلت ہشام ابن سالم، ہشام ابن سالم بھی کلام میں بہترین، ان کو بھی میں نے کہا کہ آپ جائیں اندر. پھر یہ جملہ دیکھیں، یہ ساری روایت کیوں پڑھی اس جملے کے لیے. وادخلت قیس بن الماسر، اور میں نے دیکھا قیس ابن ماسر کھڑے ہوئے ہیں. وَكَانَ عِنْدِي أَحْسَنَهُمْ كَلَامًا، اور میرے نزدیک، میں یونس ابن یعقوب کے نزدیک قیس ابن ماسر ان سب شخصیتوں سے سب سے زیادہ علم کلام میں ایکسپرٹ ہے، مناظرے کے اندر ایکسپرٹ ہے سب سے زیادہ. اور کون ہے یہ قیس؟ وَكَانَ قَدْ تَعَلَّمَ الْكَلَامَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، اور قیس ابن ماسر وہ ہیں جس نے علم کلام کو سیکھا کس سے؟ امام سجاد علیہ السلام سے. زمانہ کس کا ہے؟ امام صادق کا زمانہ ہے علیہ السلام. قیس ابن ماسر کون ہے؟ علم کلام کے ایکسپرٹ. علم کلام قیس ابن ماسر کو کس نے سکھایا؟ امام سجاد علیہ السلام نے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام ایک تو عمومی تربیت کر رہے تھے لوگوں کی. مثال کے طور پر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں لے کے آؤں گا وہ بات کہ ایک طرف سے زہد اور تقوی کی تربیت کر رہے تھے. آپ جائیں صحیفہ سجادیہ کے اندر دیکھیں زہد کے اوپر کتنی تاکید ہے، دنیا سے فرار کی کتنی تاکید ہے، اس کے انشاءاللہ وہ لے کے آئیں گے. یہ ایک عمومی تربیت انجام دیتے تھے امام سے. دوسری طرف سے نہیں، امام سجاد علیہ السلام خاص ایکسپرٹس کی بھی تربیت کر رہے تھے، علم کلام کے اندر لوگوں کی تربیت کر رہے تھے جیسے قیس ابن ماسر، تاکہ 50 سال بعد جب امام باقر امام صادق کا زمانہ آئے تو امام صادق کو شاگردوں کی کمی محسوس نہ ہو. دیکھیں یہ سب وہ فروٹ ہے، وہ پھل ہے جو امام سجاد علیہ السلام کی محنت کا نتیجہ ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ امام سجاد علیہ السلام اس زمانے میں جب عبد الملک ابن مروان نے اس قدر جاسوس اینڈ سپائز چھوڑے ہوئے تھے تاکہ امام سجاد علیہ السلام کی حرکات اور سکنات کے اوپر، ان کی موومنٹس کے اوپر کیا کریں؟ نظر رکھ سکیں. اس صورتحال میں امام سجاد علیہ السلام علم کلام میں لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، علم فقہ اور احکام میں لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں. اس زمانے کے اندر خوب آج کا جو زمانہ ہے ہمارا، جو کہ 2021-22 کا زمانہ ہے، 21 سینچری کا زمانہ ہے، کیا ہمارے پاس ایکسپرٹس نہیں ہونے چاہیے مختلف فیلڈز کے اندر؟ جب اس زمانے میں علم عقائد کے اتنے ایکسپرٹس کی ضرورت تھی کہ امام سجاد کو تربیت کرنے کی ضرورت پڑی، تو آج علم کلام کے اندر، پاکستانی سوسائٹی کے اندر، انڈین سوسائٹی کے اندر، یا بطور کلی دیسی سوسائٹی کے اندر علم کلام میں ہمیں ایکسپرٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر آج پاکستان میں جائیں تو اہل سنت کے اندر آپ دیکھیں علم کلام کے بہت ایکسپرٹس ملیں گے آپ کو، ٹھیک ہے، جو روزانہ سوشل میڈیا پہ آ کے کیا کرتے ہیں؟ شیعوں کے عقائد کے اوپر جو ہے وہ ڈاؤٹس کریٹ کرتے ہیں، شبہات پھیلاتے ہیں. مثال کے طور پر بہت بہترین اسکالر ہے اہل سنت کے اندر، میں خود استفادہ کرتا ہوں، لیکن پرابلم ہے ان کی. وہ کون ہے؟ انجینئر مرزا، انجینئر محمد علی مرزا، بہت زبردست اسکالر ہیں. اب ان کی کیا روش ہے؟ ان کی روش یہ کہ تشیع کی بھی تعریف کریں گے، اہل سنت کی بھی تو تعریف کرتے ہی ہیں وہ، لیکن اہل تشیع کی بھی. مثلا آپ دیکھیں غدیر کے موقع پہ وہ کہیں گے کہ بھائی یس خطبہ غدیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیکھ. صلوات پڑھیں. اللہ محمد خطبہ غدیر انہوں نے بیان فرمایا رسول خدا نے، لیکن اسی خطبہ کے اندر پہ رسول یہ جو تحلیل کرتے ہیں وہ کہ نہیں، مولا کا مطلب تو دوست ہے، مولا کا مطلب حاکم نہیں ہے. یعنی امام علی کو رسول خدا نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس مولا کا کیا مطلب ہے؟ یہ ان کے الفاظ میں وہ کہتے ہیں علی میرا جگری یار ہے. اوکے، یہ ان کے الفاظ ہیں. یعنی اتنا سب کچھ رسول خدا نے اہتمام کیا غدیر کے اس موسم میں، گرماہٹ کے اندر، صرف یہ بتانے کے لیے علی میرا دوست ہے. ٹھیک ہے،
یا پھر فار ایگزامپل وہ آئیں گے، ان کی ویڈیو صاف موجود ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں کہ قضیہ شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جھوٹ ہے، اصلاً ہوا ہی نہیں تھا یہ. اور پھر وہ اسی ویڈیو کے اندر کسی شیعہ عالم کا نام لیتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں سلیوٹ کرتا ہوں ان کو کہ انہوں نے بھی ہماری اس بات کی تائید کی ہے. بعد میں اس شیعہ عالم نے ان کی بات کا جواب بھی نہیں دیا، 1 سال ہو گیا ابھی تک. خوب، کون جواب دے گا ان افراد کو؟ ایسے افراد جو حوزہ علمیہ قم سے، حوزہ علمیہ نجف سے آئے، علم کلام میں، اہل سنت کے بھی کلام میں، عقائد کے اندر، اور اہل تشیع کے بھی عقائد کے اندر ایکسپرٹیز حاصل کریں اور بھری مقدار میں جائیں سوشل میڈیا پہ جواب دیں ان کو اور ایسے افراد کو. دوسرا کام جو امام علیہ السلام نے علمی طلاب کو پرورش دینے کے علاوہ انجام دیا، وہ یہ تھا کہ امام علیہ السلام نے اپنا ایک نیٹ ورک بنایا. کیا بنایا؟ ایک نیٹ ورک بنایا، ایک ٹیم بنائی باقاعدہ امام علیہ السلام نے. وہ ٹیم مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں نے آپ کو پچھلے ہفتے کون سی شخصیت کی مثال دی تھی جو گئے تھے کوفہ، اور کوفہ کے دروازے پر جنہوں نے وہ سخنرانی کی تھی، وہ کون شخصیت تھی؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ کوئی بھی؟ یا اللہ، جنہوں نے لکھا ہے وہ تو بتائیں. کوئی گیس ہی لگا لیں. وہ کون سی شخصیت تھی؟ یحییٰ ابن ام طویل، ٹھیک ہے نا؟ یہ امام سجاد علیہ السلام کے شاگرد تھے. اوکے، یہ شاگرد کدھر ہے؟ یہ شاگرد کوفہ کے اندر ہے. اوکے، 50 سال بعد جب امام صادق کا زمانہ ہے، آپ دیکھیں امام صادق کے کچھ صحابی ہیں جیسے زرارہ ابن اعین، بہت بہترین اور بہت مورد اعتماد امام صادق علیہ السلام کے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر زرارہ اور 2 اور 3 افراد کے امام نے نام لیا، اگر یہ 3 شخصیات نہ ہوتی تو ہمارا دین بچانے والا کوئی نہیں ہوتا. زرارہ وہ شخصیت ہے، زرارہ ابن اعین. زرارہ ابن اعین کہاں پر ہے جب امام صادق کا زمانہ ہے، امام باقر کا زمانہ ہے علیہ السلام؟ کوفہ کے اندر ہے. محمد ابن مسلم اور اسی طرح یونس ابن عبد الرحمن، میں ناموں کے اندر تھوڑا کنفیوز ہو رہا ہوں. 3 سے 4 بڑی شخصیات فقہا اس زمانے کے در زمانے امام الصادقین علیہ السلام کوفہ کے اندر ہیں. یہ ایک. دوسری طرف سے یحییٰ ابن ام طویل جو کہ امام سجاد کے شاگرد ہیں، وہ کہاں پر ہیں؟ کوفہ کے اندر ہیں. خوب، اگر کوفہ کے اندر یہ شخصیات ہیں تو ان شخصیات کو تربیت دینے والا کون ہے؟ یہ جو زرارہ ہیں، محمد ابن مسلم ہیں اور جو افراد ہیں، یہ تو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ود امام سجاد علیہ السلام تو نہیں تھے. یہ کس سے کنیکٹڈ تھے؟ یہ کوفہ کے اندر یہ یحییٰ سے کنیکٹڈ تھے. یہ اور یحییٰ کس سے کنیکٹڈ ہے؟ امام سجاد علیہ السلام سے کنیکٹڈ ہے. بس آپ دیکھیں ایک پورا نیٹ ورک امام نے بچھایا ہوا ہے عالم اسلام کے اندر، جہان اسلام کے مختلف ممالک کے اندر. امام سجاد علیہ السلام نے یہ نیٹ ورک، یعنی آپ سمجھے کہ ایک پورا آفیشیل پنہانی، یہ دیکھیں، یہ غور سے سنیں، یہ پنہانی نیٹ ورک تھا. یہ کوئی آفیشیل امام سجاد علیہ السلام نے کوئی سیریمنی کا افتتاح نہیں کیا تھا کہ ہم یہ نیٹ ورک بنانے والے ہیں اور اس نیٹ ورک میں یہ شاگرد ہوں گے، یہ ہمارے کام ہے، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہوگا. نو، امام نے کوئی کام نہیں کیا. کیوں نہیں کام نہیں کیا؟ عبد الملک ابن مروان کی اس ظالمانہ حکومت کی وجہ سے. اب یہیں پر آپ دیکھیں حجاج ابن یوسف. البتہ میں اب حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت اللہ علیہ پر آنے سے پہلے میں یہ ایک بات سے بیان کر دوں، پھر ہم دوبارہ اس نیٹ ورک پہ آتے ہیں. آپ دیکھیں بہت سالوں کا ایک سوال موجود ہے امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے. وہ سوال کیا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، جو تاریخ میں موجود ہے، تو اس درمیان امام سجاد علیہ السلام کا خلفاء کے ساتھ رابطہ کیسا تھا؟ اوکے،
عبد الملک ابن مروان کے ساتھ امام کا رابطہ کیسا تھا. یہاں پر جو تحلیل آیت اللہ خامنہئی بیان فرماتے ہیں اور بعض دیگر علماء، وہ یہ تحلیل ہے، وہ یہ انالیسز ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کا رابطہ خلفاء کے ساتھ، خلیفہ وقت کے ساتھ زیادہ خشن نہیں تھا. کیا مطلب زیادہ خشن نہیں تھا؟ زیادہ اینگر والا رابطہ نہیں تھا کہ میں تمہارے خلاف قیام کرنے والا ہوں یہ اور وہ نہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ کہ امام سجاد علیہ السلام کا رابطہ خلفاء کے ساتھ نعوذ باللہ ذلت آمیز رابطہ تھا؟ نہیں، یہ بھی نہیں تھا. کیوں ذلت آمیز رابطہ نہیں تھا؟ کیونکہ امام سجاد کس کے فرزند ہیں؟ اس شخصیت کے فرزند ہیں جنہوں نے کربلا میں حیات من الذلہ کا نعرہ لگایا تھا. بس امام سجاد علیہ السلام کبھی بھی ہیوملیشن کا رابطہ خلفاء کے ساتھ برقرار نہیں کر سکتے. در عین حال امام سجاد علیہ السلام نے خلفاء کے ساتھ کوئی غصے والا رابطہ نہیں اپنایا تھا. یعنی اس کو آپ یوں لے لیں، ایک اور ٹرمینالوجی کے مطابق کوئی کمپرومائز والا رابطہ بھی نہیں تھا کہ میں خلفاء کے ساتھ کوئی کمپرومائز کر لوں کسی چیز پر. اوکے، فار ایگزامپل میں عبد الملک ابن مروان کی کوئی بات مان لوں، ٹھیک ہے کہ تم ایسا کرو. نہیں، ایسا کوئی میرا رابطہ نہیں تھا امام خلفاء کے ساتھ. اور نہ ہی کوئی آمنے سامنے والا فیس ٹو فیس وار والا رابطہ، ایسا کوئی رابطہ بھی نہیں تھا. کیوں امام سجاد علیہ السلام ایسی اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں کہ نہ آمنا سامنا ہونا چاہیے اور نہ کمپرومائز والا رابطہ بھی نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ امام سجاد علیہ السلام کا ایک بنیادی ہدف تھا. وہ بنیادی ہدف کیا تھا؟ شاگردوں کی تربیت کرنا، نیٹ ورک بچھانا، تاکہ ان دونوں کاموں سے امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے لیے گراؤنڈ فراہم ہو سکے. کس چیز کے لیے؟ اسلامی حکومت کے لیے، اسلامک گورنمنٹ کے لیے رابطہ زمینہ ہموار ہو سکے. یہ امام سجاد اگر فار ایگزامپل امام سجاد علیہ السلام تو بالآخر فرزند امام حسین علیہ السلام ہیں، فرزند علی ہیں، وہ بھی وہی شجاعت رکھتے ہیں جو علی ابن ابی طالب کے اندر موجود تھی. وہ بھی شجاعت کا نذرانے دکھا سکتے تھے اور قیام کر سکتے تھے. لیکن امام نے اگر قیام کرتے تو کیا ہوتا؟ یہ سارا لانگ ٹرم ہدف ملیامیٹ ہو جاتا، ختم ہو جاتا یہ، اور پھر اسلام نابود ہو جاتا انڈیا. صحیح ہے؟ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اسی وجہ سے یہ رویہ آپ کو امام صادق کے اندر نظر نہیں آتا. امام صادق کھل کے سامنے آتے ہیں بعض موقعوں پر. امام کاظم علیہ السلام ایک سوال پڑھیں محمد السلام علیکم. یہی رویہ آپ کو امام کاظم کے اندر بھی نظر نہیں آتا. امام کاظم از اوپنلی اگینسٹ ہارون الرشید. امام صادق بھی اوپن ہے کچھ مواقع پر. اوکے، بس اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو رویہ ہے خلفاء کے ساتھ، دس از اسپیسیفک فار امام سجاد علیہ السلام. اب یہاں پر ایک اور شخصیت موجود ہے، یہ میرا آخری ہوگا، اس کے بعد ہم پھر نیکسٹ اس پہ آئیں گے. یہاں پر ایک اور خطرناک شخصیت موجود ہے جو کہ عبد الملک ابن مروان سے زیادہ کلیور ہے، زیادہ ہوشیار ہے. وہ کون ہے؟ وہ اسی زمانے میں عبد الملک ابن مروان کی جانب سے کوفہ کے اندر والی اینڈ گورنر ہے. وہ ہے حجاج ابن یوسف ثقفی. ایک سلوات پڑھیں محمد. حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت اللہ علیہ، یہ کہاں پر ہے؟ کوفہ کے اندر ہے. کوفہ کے اندر میں نے ابھی 10 منٹ پہلے کہا. اور کون کون افراد موجود ہیں؟ زرارہ موجود ہیں، اور یحییٰ موجود ہیں، محمد بن مسلم موجود ہیں، اور دیگر افراد. یہ کون لوگ ہیں؟ زرارہ. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ امام سجاد علیہ السلام کے خفیہ نیٹ ورک کا حصہ ہیں کوفہ کے اندر. دوسری طرف سے حجاج، جو کہ میں نے کہا نا زیادہ پولیٹیکلی ہوشیار ہے، کلیور ہے. اس کو معلوم ہے کس طرح امام کے اس نیٹ ورک کو مجھے کشف کرنا ہے. اوکے، لہٰذا حجاج ابن یوسف کیا کرتا ہے؟ حجاج ابن یوسف ان تمام اس پورے ارتباطات کو، اس پورے کمیونیکیشن نیٹ ورک کو کشف کر لیتا ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ امام سجاد کا نیٹ ورک یہاں موجود ہے کوفہ کے اندر. لہٰذا یہ کیا کرتا ہے؟ یہاں پر
یہ یہاں پر عبد الملک ابن مروان کو خط لکھتا ہے. کون؟ حجاج عبد الملک ابن مروان کو خط لکھتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں, دیکھیں اس کے جملے, کہ اے عبد الملک, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری حکومت باقی رہے, if you want to live more in power, تو تم کیا کرو, علی ابن حسین, یعنی کس کو؟ علی ابن حسین کو فوراً قتل کر دو, بغیر کسی تعطیلی کے, بغیر کسی وقفے کے, فوراً اس کو قتل کرو. یہاں پر عبد الملک نے حجاج کو جواب میں لکھا کہ اے حجاج, اما بعد فجنبنی دماء بنی ہاشم. کیا مطلب؟ تم مجھے بنی ہاشم کا خون بہانے سے مجھے وادار مت کرو کہ میں یہ کام کروں. کیوں؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ بنی ہاشم کا خون جب بھی بہایا گیا ہے بنی امیہ کو نقصان پہنچا ہے. یعنی عبد الملک کو یہاں پر ایک بات معلوم ہے, حجاج کو بھی معلوم ہے, لیکن وہ رسک لینا چاہتا ہے. وہ کیا بات ہے؟ وہ یہ کہ ان کو معلوم ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد ان کے خاص اصحاب کو, یعنی حجر ابن عدی اور دیگر اصحاب کو جب شہید کیا گیا, اور پھر امام حسین علیہ السلام کو اس مظلومیت کے ساتھ جب شہید کیا گیا, اہل البیت کو کوفہ اور شام کی بازاروں میں جو ظلم ان کے ساتھ پیش آیا, اس کے بعد جو بنی امیہ کا حشر ہوا ہے مختار کے ہاتھوں اور دیگر افراد کے ہاتھوں, یہ سب عبد الملک کے سامنے. لہٰذا عبد الملک ابن مروان یہاں پر اس کو ایک رسک نظر آ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں امام سجاد کو قتل کروں اور کیا ہو, یہاں پر میری نابودی ہی فراہم نہ ہو جائے. دیکھیں یہ عبد الملک کا ذہن ہے, وہ حجاج کا ذہن ہے. حجاج کو یہ پتا چل گیا کہ ان کا نیٹ ورک ہے امام سجاد کا کوفہ میں. دوسری طرف سے عبد الملک امام سجاد کو قتل بھی نہیں کرنا چاہ رہا. کیوں امام سجاد کو قتل نہیں کرنا چاہ رہا؟ یہ امام سجاد کی پولیٹکس کا نتیجہ ہے. کیا پولیٹکس ہے امام سجاد علیہ السلام کی؟ پولیٹکس یہ تھی امام سجاد علیہ السلام کی کہ امام سجاد نے ایسا رویہ اختیار کیا تھا کہ عبد الملک کو احساس خطر نہ ہو امام سجاد سے. احساس خطر نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ امام سجاد کو اس نے آزاد چھوڑ دیا, نو. امام سجاد کے گھروں میں جاسوس موجود ہیں. کس کے؟ عبد الملک کے. میں آپ کو واقعہ سناؤں. امام سجاد علیہ السلام اپنے گھر کے اندر جو ان کی کنیز کام کر رہی ہے, امام سجاد علیہ السلام اس کو آزاد کرتے ہیں. اسی کنیز کو, کہاں پر ہے وہ کنیز؟ گھر کے اندر ہے. کنیز گھر کے اندر ہے, اس کو آزاد کرتے ہیں. آزاد کرنے کے بعد اس سے ازدواج کرتے ہیں. یہ خبر پہنچتی ہے عبد الملک کو. گھر کی خبر کہاں پہنچنی ہے بھائی؟ عبد الملک ابن مروان کو. یعنی امام سجاد نے کوئی گھر کے باہر تو شادی نہیں کی, گھر کے اندر ہی آزاد کیا کنیز کو, اور گھر کے اندر ہی ازدواج کیا اس کنیز سے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ عبد الملک کا جو جاسوسی نیٹ ورک ہے, نفوذی نیٹ ورک ہے, وہ امام سجاد کے گھر کے اندر تک ہے. اوکے. اس کے باوجود آپ امام سجاد علیہ السلام کی زحمات کو دیکھیں, کتنے شاگردوں کی تربیت کی. اوکے. لہٰذا احساس خطر نہ ہو امام سجاد سے. یعنی کیا مطلب احساس خطر نہ ہو؟ کم از کم یہ کہ امام سجاد کو شہید نہ کیا جائے, اور امام سجاد اس میں کامیاب ہو گئے. لیکن بعد میں پھر حجاج انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ امام سجاد علیہ السلام کو پھر کیسے شہید کیا گیا, اور اگلے ہفتے ہم یہ دیکھیں گے کہ امام سجاد علیہ السلام نے ان سب قصوں کے درمیان صحیفہ سجادیہ کا کیا قصہ موجود ہے. اوکے. یہ ہم یہاں پر انشاءاللہ اگلے ہفتے دیکھنا چاہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی سوال ہے اس حوالے سے, اس موضوع کے حوالے سے, تو کریں, ورنہ ہم پھر آفٹر 2 منٹس 10 منٹ کے لیے موت کے موضوع کے اوپر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ایک سوال یہ تھا کہ اتنا زیادہ سیکیورٹی میں بھی اتنی تربیت کیسی کی؟ جو دیکھتے تربیت کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے, اتنی سیکیورٹی میں انہوں نے کیسی تربیت کی؟ دیکھیں نا, یحییٰ کی مثال دیکھیں آپ. یحییٰ بھی فقط وہ نہیں تھے کہ صرف ظاہراً فقط سلوگن دینے والے, شعار دینے والے تو نہیں تھے, فقط باقاعدہ عالم تھے. امام سجاد علیہ السلام کی ایک تربیت کی روش یہ تھی کہ جو پہلے سے 2-3 ایکسپرٹس موجود ہیں نا, ان کو مزید گروم کیا جائے,
اور ان کے ذریعے دیگر شہروں کے اندر جو شیعیان موجود ہیں ان میں سے اچھے کوالٹی افراد کی تشخیص دی جائے اور ان کی تربیت دی جائے اور ان کو ایڈوکیٹ کیا جائے. یہ امام سجاد ہے. البتہ امام سجاد نے بعض افراد کی ڈائریکٹ تربیت بھی کی ہے, البتہ ان کی رپورٹس ہمارے, کیونکہ دیکھیں اٹ واز آل آف سیکریٹ, رائٹ. اگر سیکریٹ نہیں ہوتا تو ہمارے پاس ساری رپورٹس بھی موجود ہوتی, اور سب سے پہلے رپورٹ تو عبد الملک تک پہنچ جاتی. تو چونکہ یہ سیکریٹ سارے معاملات پیش آئے تو ہم تک اتنی تاریخی رپورٹس نہیں پہنچی ہیں. لیکن جہاں جہاں علماء نے ماشاء اللہ محنت کی ہے وہاں سے ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ سب ہمارے لیے ایک عبرت اور درس ہے, ٹھیک ہے, کہ ہمارے زمانے میں ہمیں پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. جو یہاں پر میں نے جو لباس طلبگی پہنا ہوا ہے, میرے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میں کسی شاگرد کی تربیت نہ کروں. میں یہ کام مجھے بھی کرنا پڑے گا, دوسروں کو بھی کرنا پڑے گا. فقط یہ نہیں کہ بس 10 سال پڑھا میں نے, ممبر پہ چلا گیا, 1 لاکھ سبسکرائبرز مجھے مل گئے یوٹیوب پہ, اور بس یہ میری کامیابی کی دلیل ہے. نو, اس سے تو کچھ نہیں ہوتا. اگر سال میں مجھے رمضان میں بلایا جا رہا ہے, محرم کا مجھے پہلا عشرہ مرکزی سینٹر پوائنٹ آف دا سٹی, مجھے یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے. انفارچونیٹلی اس کو کامیابی کی دلیل آج کل سمجھا جا رہا ہے, انفارچونیٹلی.